Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to study the chapter number 10, the drug addiction. Drug addiction basically is a big problem of today's world, not in Pakistan but all around the world, and at least you may say that nearly all the countries of the world are facing this dangerous problem. یہ بہت بڑا یعنی کہ سمجھے ایک مسئلہ ہے منشیات کی جو لت ہے، اور سارے ممالک میں مطلب ان ایچ اینڈ ایوری کنٹری یو میں فائنڈ دا ملینز آف وکٹمس ہو آر ایڈکٹڈ. وہ منشیات استعمال کرتے ہیں، منشیات، اور سارے اس سے جو ہے وہ حالانکہ اٹ از کنسیڈرڈ ہینس کرائم، ایک بہت خطرناک جرم بھی تصور کیا جاتا ہے. ایون دین دا اسمگلرز اینڈ کلپریٹس آر ڈوئنگ دس and they are taking here and there and people are using it. تو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ basically what are the harms of drug addictions and what are the causes of drug addiction, how a person can addict the drug addiction. So what are the symptoms and how can we remove these symptoms, how can we save a person to indulge in the drug addiction. So we are going to discuss the first one. The drug addiction is a common problem all over the world today. Drug addiction جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ ایک عام مسئلہ ہے. پوری دنیا میں ایک عام مسئلہ ہے جو یعنی کہ منشیات کی لت، منشیات کی عادت پوری دنیا میں ایک عام مسئلہ ہے. There are many forms of drug addiction. اس کی کئی جو ہے وہ اقسام ہیں drug addiction کی. But the most dangerous of all is، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک از دی ایبسلیوٹ ڈپینڈنس. ایبسلیوٹ کا مطلب ہے ہولی، پوری طرح جو ہے پوری طرح مکمل ڈپینڈنس، انحصار آن اٹ، اس پر. یعنی کہ ایک اس کی اسٹیج ہوتی ہے، تو دیر آر ڈفرنٹ اسٹیجز دا پرسن ہو آر یوزنگ اٹ. سو دے آر ان ڈفرنٹ، دے آر کنسیڈرڈ ان ڈفرنٹ اسٹیجز ہو آر یوزنگ اٹ. بعض اوقات سلائٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہلکا سا ہوتا ہے، بعض بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب دے ہیو become unconscious of their surroundings and they are focused on this point that they have to take drug all the time, and they are just unaware about the people who are living, who are present around them, and the responsibilities of their lives. بالکل بیچارے ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ جو لوگ آس پاس رہ رہے ہیں ان کا احساس ہے. یعنی کہ وہ پورے کے پورے اس پہ انحصار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب سے خطرناک اس کی صورت ہے. لانگ ٹرم یوز آف ڈرگ کازز پرماننٹ مینٹل اینڈ فزیکل سکنس. ظاہر ہے اس کا ایک لمبا عرصے تک اس کا استعمال جو ہے یہ وجہ بنتا ہے پرماننٹ، ایک مستقل جو ہے وہ یعنی کہ اس کا پرماننٹ مینٹل اینڈ فزیکل سکنس، یعنی کہ اس کا جو مستقل استعمال ہے وہ پھر مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کا باعث بنتا ہے. بہت عرصے تک اس کا جو استعمال ہے وہ جسمانی اور ذہنی بیماری کا، مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کا باعث بنتا ہے. سم کائنڈز آف ڈرگ دیٹ کاز ڈسٹربنس آف مائنڈ اینڈ باڈی آر، یعنی کچھ جو قسمیں ہیں منشیات، کچھ اقسام جو یعنی کہ ڈسٹربنس کا، یعنی کہ انتشار کا، پریشانی کا، کس کی، ذہن کی اور جسمانی، یعنی کہ جسمانی اور ذہنی پریشانی کا سبب بنتی ہیں. کچھ اقسام جو ہیں وہ نشے کی وہ ہیں ہیروئن. یہ ایک مطلب کائنڈ ہے، اس کی ٹائپ ہے. یو میں سے دیٹ اٹس اے ریفائنڈ فارم آف، جیسے افیون ہوتی ہے، افیم جو ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ ریفائنڈ فارم ہے، سمجھیں آپ. اسی طرح میریجوانا یہ بھنگ جو ہوتی ہے، پتے ہوتے ہیں جی، اس کو یوز کیا جاتا ہے. ٹوبیکو، ولیم اینڈ کوکین اینڈ الکوہل. ٹھیک ہے جی، الکوہل یہ شراب جو ہے، یہ سارے کے سارے یہ مختلف چیزیں ہیں، ٹائپ ہے، نام ہے منشیات کی لت کی. یہ مختلف طریقوں سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ اٹ اگین فرام دا بگننگ. منشیات کی عادت آج پوری دنیا میں ایک عام مسئلہ ہے. منشیات کی عادت کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک اس پر مکمل انحصار ہے. منشیات کے لمبے عرصے تک استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کا باعث بنتا ہے. جتنی اچھا وہ ایک چیز ہے کہ مطلب یہ کہ جتنی زیادہ تو اس میں یعنی کہ خطرناک ہوتی ہے اتنی زیادہ
جتنی زیادہ خطرناک چیز استعمال کی جاتی ہے اتنی زیادہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے. اس کا مسلسل استعمال منشیات پر مکمل انحصار کا باعث بنتا ہے. منشیات کی کچھ اقسام جو ہے یعنی کہ جو ذہنی اور جسمانی پریشانی کے باعث بنتی ہیں وہ ہیروئن، بھنگ، تمباکو، ولیم، کوکین اور الکوہل وغیرہ ہیں. سیکنڈ، ڈرگ ایڈکشن از کاز بائی انوائرمنٹل فیکٹرز. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یو شوڈ کیپ ان یور مائنڈ دیٹ واٹ آر دا فیکٹرز. ٹھیک ہے، عوامل. فیکٹرز کیا ہے جی؟ عوامل، یعنی کہ وہ چیزیں وہ کہ اس میں کیا کیا ہے، یعنی کہ جو انوائرمنٹل جو ماحولیاتی عوامل ہیں جو اس کا باعث بنتے ہیں منشیات کی عادت. ماحولیاتی ماحول یعنی کہ آس پاس ارد گرد کیا کچھ موجود ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ. A few important environmental factors that may cause drug addiction. جو کچھ امپورٹنٹ اہم عوامل ہیں، عوامل جو ماحولیاتی جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ ہیں بیڈ پیئر انفلوئنس، یعنی کہ برے ساتھیوں کا اثر. پیئر ساتھی، انفلوئنس اثر، بیڈ برے ساتھیوں کا اثر ہے. اینڈ ٹربل پریشان کن ڈومیسٹک مینس گھریلو بیک گراؤنڈ جو پس منظر ہے وہ، یعنی کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے، جو اسٹریس ہے، پریشانیاں ہیں مختلف قسم کی، تو وہ بھی سبب بنتی ہے. اور برے دوستوں کی صحبت ہے. ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ انسان جس کے پاس بیٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ کوئلے بیچنے والے کے پاس اگر بیٹھا جائے تو چاہے کوئلہ نہ بیچے لیکن کم سے کم کالک اس کے حصے میں ضرور آ جاتی ہے انسان کی. اسی طرح کہتے ہیں کہ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے تو چاہے خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگائے لیکن خوشبو اس کو آتی رہے گی. کہ صحبت کا میں کہتے ہیں کہ مین از نون بائی دا کمپنی کیپس. سو اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ وین ینگ پیپل ریمین ان بیڈ کمپنی. جب وہ نوجوان اکثر بری کمپنی میں رہتے ہیں، ریمین میں رہتے ہیں بری صحبت میں، اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹس ان دا نیم آف ایڈونچر، اور مہم جوئی کے نام پر تجربات کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کہ ہاں بھائی کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں، اور بڑی بہادری کی بات ہے یہ، ہم یہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. جب اس طرح کے تجربات کرتے ہیں دے میں فال اپرے. فال اپرے کا مطلب شکار ہو جاتے ہیں. پرے شکار بن جاتے ہیں. فال اپرے شکار بن جاتے ہیں ٹو ایڈکشن، یعنی کہ منشیات کا مطلب ہو سکتے ہیں. دے میں یہاں پر آئے یعنی کہ ہو سکتے ہیں. جب وہ نوجوان لوگ برے یعنی کہ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، بری صحبت میں رہتے ہیں اور مہم جوئی کے نام پر تجربات کرتے ہیں، وہ نشے کی عادت کا شکار ہو سکتے ہیں. دا پیپل ہو آر ڈسسیٹسفائڈ کا مطلب ہے غیر مطمئن. اینڈ ڈسکنٹینٹڈ. ڈسکنٹینٹڈ کا مطلب ہے جی غیر قانع. جو قناعت جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پہ قناعت نہیں کرتے، زیادہ کی چاہتے ہیں کہ مطلب وی شوڈ ہیو مور. ٹھیک ہے جی، مزید ان کو مل جائے. وہ جسٹ کیپ تھنکنگ اوور اٹ دیٹ what has been given us from Allah subhanahu wa ta'ala is not sufficient for us, enough for us, so we should get something more or we should be given more. ہمیں کچھ اور بھی دینا چاہیے تھا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور قناعت بہت بڑی کہتے ہیں نعمت ہے، اور جو انسان میں قناعت نہ ہو کبھی اس میں صبر نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ ناشکرا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر شکر تو جب کرے گا جب سمجھے گا یہ میرے لیے کافی ہے. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے تو اس پہ شکر بھی نہیں کر پاتا وہ. ٹھیک ہے، ود دیئر لائفز، جو اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں ہوتے اور قناعت نہیں ہوتی ان کی زندگیوں میں آلسو ریزورٹ کا مطلب ہے رجوع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ فرار ہو جاتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، کی طرف چل دیتے ہیں. ریزورٹ ٹو ڈرگ ایڈکشن ان آرڈر ٹو سیک اینڈ اسکیپ. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ رجوع کرتے ہیں کہ عادی ہو جاتے ہیں. ریزورٹ عادی ہو جانا، رجوع کر جانا. ٹو ڈرگ ایڈکشن منشیات کی لت کے. ان آرڈر ٹو تاکہ، اس لیے. ٹو سیک کہ تلاش کریں. اینڈ اسکیپ فرار. فرام رسپانسبلٹیز آف لائف زندگی کی ذمہ داریوں سے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ کریج نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں تو کچھ دیا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ اتنا دیا نہیں ہے تو ہم کیا کریں، اور ہمیں جو ہے وہ بھی ابھی تو اور چاہیے ہمیں. تو غیر مطمئن اور قانع ہو جاتے ہیں تو جی وہ اس کی لت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پھر ہم پوری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، آئی ایم ریپیٹنگ فرام دا بگننگ کہ منشیات کی عادت ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے پڑتی ہے. چند اہم ماحولیاتی عوامل جو منشیات کی عادت کا باعث بنتے ہیں وہ برے ساتھیوں کا اثر، پریشان کن گھریلو پس منظر ہے. جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں اور مہم جوئی کے نام پہ تجربات کرتے ہیں وہ نشے کی عادت کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن اور غیر قانع ہوتے ہیں وہ زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار کی تلاش میں منشیات کے عادی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ وہ بھی پھر منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار، یعنی کہ جب انسان خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے تو چیزوں کو تمام پورا کرتا ہے. جب وہ مطمئن اور خوش نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے تو پورا دیا نہیں اور میرے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی ہے،
تو وہ پھر اس چکر میں جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اور پھر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتا. دا موسٹ امپورٹنٹ میجر ٹو بی ٹیکن ان دس ریگارڈ ان دس ریگارڈ کا مطلب ہے اس سلسلے میں، میجر کا مطلب ہے جی قدم، جو اہم ترین قدم اس سلسلے میں جو ہے وہ اختیار کرنا ہے یا کرنا چاہیے، از دا ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکوری آف اے ڈرگ ایڈکٹ. ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس کی بحالی، ٹھیک ہے، اینڈ ریکوری آف ڈرگ، ریکوری صحت کی، یعنی کہ اس کو صحت یابی ہونا. ڈرگ ایڈکٹ منشیات، یعنی کہ جو سب سے اہم قدم اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو منشیات کا عادی ہے اس کی بحالی ہو اور صحت یابی ہو، صحت یاب ہو جائے. ان مینی کنٹریز، کئی ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان سمیت، ایڈکٹس دیئر فیملیز اینڈ فرینڈس کنسیڈر اٹ اے ٹیبو ٹو شیئر دیئر پرابلم ود ادرس. پاکستان سمیت دنیا کی کئی ممالک میں جو فیملیز ہیں، خاندان ہیں اور دوست یار ہیں، کنسیڈر سمجھتے ہیں اٹ اے ٹیبو، ٹیبو کہتے ہیں ممنوع، کوئی بری بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ممنوع ہے، ٹو شیئر دیئر پرابلم، کسی سے اس کو بانٹنے میں، اس بات کو شیئر کرنے میں، بتانے میں اپنے مسئلے کو، ود ادرس، کہ جی ہمارا یہ بچہ جو ہے منشیات کی عادت میں ہے، مبتلا ہے، تو وہ نہیں اس کو کرتے، اس کو ممنوع سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. دے فیل امبیرس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، وہ شرم محسوس کا فیل امبیرس، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ فار فیئر آف بینگ، اس خوف سے، بیئر آف بینگ، ہو جانے کے، ڈکلیئرڈ، یعنی کہ ان کو مشتہر نہ کر دیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ یعنی کہ ایک کیا کہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ کنسیڈر نہ کر دیا جائے، ڈکلیئر کیجیے، اعلان کر دیا جائے کہ جی یہ کیا ہے، این آؤٹ کاسٹ. آؤٹ کاسٹ کا مطلب کیا ہے جی؟ قطع تعلق، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے قطع تعلق نہ کر دیا جائے. یعنی کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ قطع تعلقی کے ڈر سے اس بارے میں بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ جن سے قطع تعلق نہ کر دیا جائے، الگ تھلگ نہ کر دیں، ان کا کوئی آئے جائے گا نہیں کہ جن کے منشیات کا عادی رہتا ہے اور ان سے ملو جلو نہیں، حالانکہ ایک ہی ہے لیکن بیچارے سارے کے سارے خاندان پہ مصیبت آ جاتی ہے، سارے کے سارے گھرانے پہ، ٹھیک ہے. دس از ناٹ اونلی میکس دا کیور ڈیفیکلٹ بٹ ان موسٹ آف دا کیسز دی ایڈکٹس ڈائی ڈیو ٹو لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ. اس کا ایک برا اثر کیا ہوتا ہے کہ جی ظاہر ہے کہ علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے، کہ اور کئی صورتوں میں تو یہ علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو ایڈکٹس ہوتا ہے، بلکہ جو منشیات کا عادی ہے، وہ جو عادی ہوتے ہیں بیچارے مر جاتے ہیں. لیک کا مطلب کمی، قلت، اسکیرسٹی آف ٹائملی ٹریٹمنٹ، بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے، اینڈ کاؤنسلنگ، اور جو ان کی مشاورت ہے اس وجہ سے. یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس سے نہ صرف علاج مشکل ہو جاتا ہے بلکہ زیادہ تر واقعات میں نشے کے عادی افراد بر وقت علاج اور مشاورت نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. آپ ریپیٹنگ اٹ اگین، اس سلسلے میں جو اہم ترین قدم اختیار کرنا چاہیے وہ منشیات کے عادی کی بحالی اور صحت یابی ہے. پاکستان سمیت کئی ممالک میں نشے کے عادی، ان کے خاندان اور دوست اس کے بارے میں دوسروں سے بات کرنے برائی سمجھتے ہیں. وہ قطع تعلقی کے ڈر سے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اس سے نہ صرف علاج مشکل ہو جاتا ہے بلکہ زیادہ تر واقعات میں نشے کے عادی افراد بر وقت علاج اور مشاورت نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. نیکسٹ ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز آر دا بیسٹ پلیسز فار دا ریکوری پروسیس آف دا ایڈکٹ. ظاہر ہے کہ جو جہاں پہ بحالی کے جو مراکز ہیں وہ روک تھام اور بحالی کے لیے، عمل کے لیے بہترین مقامات ہیں، ٹھیک ہے. ریکوری پروسیس جو بحالی کا عمل ہے اس کے لیے بہترین مقامات ہیں. کمپلیٹ میڈیکل سپورٹ اینڈ گائیڈنس از پرووائڈیڈ، پوری مکمل طبی جو یعنی کہ سپورٹ ہے، جو رہنمائی ہے، اینڈ گائیڈنس، رہنمائی، اور جو ان کی سمجھے کہ جو مدد ہے، جو امداد ہے، مکمل طبی امداد اور جو رہنمائی ہے، از پرووائڈیڈ ٹو دیز پیپل، ان لوگوں کو دی جاتی ہے ان دیز سینٹرز، ان مراکز میں. یعنی کہ ان مراکز میں ان لوگوں کو مکمل طبی امداد اور رہنمائی دی جاتی ہے. ڈرگ ایبیوزرز، یعنی کہ وہی یعنی کہ اس کو منشیات کے عادی جو لوگ ہیں ان کے لیے یوز ہوا ہے. دیئر فور تاہم مسٹ بی ٹیکن ٹو پراپر اینڈ سرٹیفائڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز. یہ بات ہے کہ جی جو ان کو جو لے کے جانا چاہیے وہ مناسب اور مستند ہو، سرٹیفائڈ یعنی کہ مستند ہو ریہیبلیٹیشن. یعنی کہ کسی کو کہیں بھی کھلا ہوا ہے گلی محلے میں، جی وہاں لے گئے وداؤٹ مطلب میکنگ اینی انویسٹیگیشنز بفور، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ریسرچ نہیں کی، انویسٹیگیشن نہیں کی، جی کوئی تحقیق نہیں کی، بس لے گئے، تو پتہ نہیں بعض اوقات جا کے پھر یہ الٹا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے.
وہی لوگ ان کو مزید عادی بنا دیتے ہیں. تو سرٹیفائڈ ہو ریہیبلیٹیشن جو سینٹرز ویئر پراپر ٹریٹمنٹ اینڈ کیور از اویلیبل فار دیم، جہاں ان کے لیے جو ہے مکمل مناسب جو اور علاج معالجہ دستیاب ہوتا ہے. However, تاہم دس ریکوائرز ریپڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم آف ڈرگ ایڈکشن. تاہم اس میں ضرورت ہے، ریکوائر ہے کہ فوری آئیڈینٹیفیکیشن ہو، یعنی کہ شناخت ہو جائے کس کی جو مسئلہ ہے ڈرگ ایڈکشن کا، اس کا، اینڈ فل کوآپریشن آف دا وکٹم، جو اس کا شکار ہے، وکٹمس جو اس میں مبتلا ہیں، ان کا پورا تعاون بھی شامل ہونا چاہیے ود دا ٹیم آف دیز سینٹرز. جو ان افراد کی جو ٹیم ہے، مراکز کے ٹیم ہے، ان کے ساتھ ان کا مکمل تعاون بھی شامل ہونا چاہیے. سو آئی ایم ریپیٹنگ فرام دا بگننگ. بحالی کے مراکز روک تھام اور بحالی کے عمل کے لیے بہترین مقامات ہیں. یہ مراکز ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ان مراکز میں لوگوں کو مکمل طبی امداد اور رہنمائی دی جاتی ہے. اس لیے منشیات کے عادی لوگوں کو مناسب اور مستند بحالی کے مراکز میں لے جانا چاہیے، جہاں ان کے لیے مناسب علاج معالجہ دستیاب ہوتا ہے. تاہم اس میں نشے کی عادت کے مسئلے کے فوری شناخت اور ان مراکز کی ٹیم کے ساتھ مبتلا افراد کا تعاون شامل ہے. Now next one. The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. Other factor جو دوسرا عنصر جو نشے کی جو بحالی جو مددگار ثابت ہوتا ہے ٹو دا ریہیبلیٹیشن، جو ان کی بحالی صحت میں مددگار جو ثابت ہوتا ہے دا ڈرگ وکٹمز جو ہے منشیات کے عادی جو ہیں، وہ کیا ہے؟ اس پراپر کاؤنسلنگ، وہ مناسب مشاورت ہے. دا سونر اٹ از ڈن دا بیٹر از اٹ فار وکٹم. جتنی جلد یہ ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا شکار کے. دیکھو یہ جو لکھا ہے نا، دا سونر اٹ از ڈن دا بیٹر، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. یہ آپ سمجھیں کہ یہ بیلنس فریز ہوتا ہے، ادھر بھی دا آئے گا، ادھر بھی دا آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اس کی اردو اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہوتی ہے کہ جتنا اتنا. ٹھیک ہے، دا سونر اٹ از ڈن، جتنا جلدی جو ہے یہ ایسا ہو جائے گا، دا بیٹر اتنا ہی بہتر ہے. اٹ از فار دا وکٹم، نشے کے جو عادی ہے اس کے لیے، یعنی کہ جتنی جلدی یہ ہو جائے گی مناسب مشاورت، اتنا ہی بہتر ہے نشے کے شکار کے شخص کے لیے. دا کاؤنسلنگ پروسیس مسٹ کنٹینیو ایون آفٹر دا ڈرگ ایبیوزر از ریہیبلیٹیٹڈ. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ صحیح بھی ہو جائے، ڈرگ ایبیوزر کو یوز کرنے والا ریہیبلیٹیٹڈ ہو جائے، بحال ہو جائے اس کی صحت، پھر بھی کاؤنسلنگ پروسیس جاری رہنا چاہیے بیکاز آف دا ڈینجرز آف ریلیپس. ریلیپس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیماری کا دوبارہ، یعنی کہ اوت کے آ جانا، دوبارہ بیماری کا پلٹ جانا، اس کے خطرے کی وجہ سے. یعنی کہ ایسا نہیں ہو کہ چیز ٹھیک ہو گیا اور چھوڑ دیا سب نے، بالکل اپنے اس میں سب مصروف ہو گئے نہ، مطلب اینڈ جس پٹ ہم آن دا مرسی آف ہز اون، ایسا نہ ہو. بٹ وی شوڈ کیپ این آئی آن دا ڈرگ ایبیوزر، مطلب ہو ہیز کم اور ریٹرن فرام دا ریہیبلیٹیشن سینٹر. تو بھی ہمیں آگ رکھنی ہے کہ واٹ از ناؤ ہز ایکٹیویٹیز ان وچ پیپل ہی از سٹنگ، ویئر ہی گوز، فرام ویئر ہی کمس، ویئر ہی یو میں سے دیٹ اسپینڈ ہز ٹائم، موسٹ آف دس ٹائم. ٹھیک ہے، کیا کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، کہاں بیٹھ رہا ہے، کن لوگوں میں جا رہا ہے، مطلب اس پہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے بیماری اس کے اندر آ جائے اور پلٹ جائے اس طرف. ڈاکٹرز، فیملی اینڈ فرینڈ مسٹ کنٹینیو ٹو کرٹیکلی واچ. ڈاکٹر ہے، خاندان والے ہیں اور دوست یار ہیں، مسٹ کنٹینیو، ان کو جاری رکھنا چاہیے ٹو کرٹیکلی واچ، یعنی کہ وہ جو ہے اس میں کڑی نگرانی کریں. کرٹیکلی واچ، کڑی نگرانی کریں، اینڈ کاؤنسل، مشاورت کریں دا وکٹم، اس مریض کی، نشے کے عادی کی، فار بیٹر موٹیویشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ، یعنی کہ اس کی بہتری تحریک، موٹیویشن تحریک کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے افراد، خاندان والے اور ڈاکٹر اور دوست جو ہیں وہ اس کی کڑی نگرانی اور مشاورت کرتے رہنا چاہیے. سو آئی ایم ریڈنگ فرام دا بگننگ ٹرانسلیشن. دوسرا عنصر جو نشے کے عادی کی بحالی میں مددگار ہوتا ہے وہ مناسب مشاورت ہے. جتنا جلدی ایسا ہو جائے گا اتنے نشے کے شکار شخص کے لیے یہ بہتر ہے. بیماری کے واپس آنے یا عود کر آنے کی خطرات کی وجہ سے منشیات کے عادی کی صحت یابی کے بعد بھی مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے. ڈاکٹروں، خاندان اور دوستوں کو نشے کے عادی افراد کی بہتر تحریک اور بحالی کے لیے ان کی کڑی نگرانی اور مشاورت کرتے رہنا چاہیے. لاسٹ پیرا ہے، ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ ٹو اینی سوسائٹی. کسی بھی معاشرے کے لیے حقیقت میں ایک بہت سنگین خطرہ ہے، سیریس تھریٹ، سنگین خطرہ ہے. ان پاکستان الون، صرف پاکستان میں دیر آر آلموسٹ 5 ملین ڈرگ ایڈکٹس.
تقریباً 50 لاکھ نشے کے عادی افراد ہیں. ایڈکٹس انڈرگو نیومرس، اب انڈرگو کا مطلب ہے گزرتے ہیں، بھگتتے ہیں، سامنا کرتے ہیں. اس کا نیومرس کئی اکانومک، ظاہر ہے معاشی، سوشل، سماجی اینڈ ہیلتھ پرابلمس، صحت کے مسائل سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نشے کے عادی لوگ بے شمار معاشی، سماجی اور صحت کے مسائل سے گزرتے ہیں. صحت تو ان کی ہوتی ہے خراب، پھر سماج ان کو قبول نہیں کرتا، ان پہ ٹونٹ کرتا رہتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. اور چونکہ کسی قابل نہیں ہوتے تو کما نہیں پاتے، تو دے آر ناٹ ایبل ٹو جسٹ سپورٹ، فائنینشیلی سپورٹ دیم. تو وہ ظاہر اپنے کو فائنینشیلی سپورٹ بھی نہیں کر پاتے. تو وہ یہ بڑا ایک اہم یعنی کہ مسئلہ ہے، اور یہ جس میں مبتلا رہتے ہیں. دا گورنمنٹس آل اوور دا ورلڈ ہیو بین ٹرائنگ ٹو ایلیمنیٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑنا، ٹو روٹ آؤٹ. ٹھیک ہے، ایریڈیکیٹ، جڑ سے اکھاڑنا. ساری دنیا کی حکومتیں چاہتی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن کو جڑ سے اکھاڑ دیں فرام سوسائٹی، معاشرے سے. بٹ اسٹل مور ایفرٹس آر نیڈڈ. لیکن اب بھی مزید کوششوں کی ضرورت ہے ٹو کمپلیٹلی وائپ اٹ آؤٹ. اس کو مکمل طور پہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے. دس کین اونلی بی میڈ پاسبل، یہ محض اسی طرح پاسبل ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے، if the people become increasingly aware of the threats that drug pose. کہ جب لوگ جو ہیں وہ بتدریج جو ہے وہ آگاہ ہوتے رہیں، آگاہ ہوتے رہیں انکریزنگلی، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آگاہ ہوتے رہیں، زیادہ باخبر ہوتے رہیں. کس سے؟ آف دا تھریٹس، جو اس کے خطرات ہیں. دیٹ ڈرگس پوز، یعنی کہ جو منشیات کی اپنے اندر رکھتی ہے. پوز کا مطلب ہوتا ہے ٹو امپوز سم تھنگ آن اٹ، یا اپنے اندر رکھنا. جو چیز اس کے اندر موجود ہے، جو وہ رکھتی ہے، جو دیتی ہے پوز، ڈرگ جو خطرات دیتی ہے، ان سے آگاہ ہونا ضروری ہے. یعنی کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر لوگ منشیات کے خطرات سے زیادہ باخبر ہو جائیں، جو سے خطرات ہیں ان سے. دے شوڈ گو فرملی، ان کو یعنی کہ پختہ عزم کرنا چاہیے، وہ عزم کرنا چاہیے فرملی، پختگی سے، ٹو لیو، کہ وہ گزارے اے ہیلدی، ایک صحت مند اینڈ میننگ فل لائف، بامعنی زندگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہیں ایک صحت مند اور بامعنی زندگی گزارنے کے لیے پختہ عزم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بیٹے کے منشیات کی عادت کسی معاشرے کے لیے واقعی بہت سنگین خطرہ ہے. صرف پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ نشے کے عادی افراد ہیں. نشے کے عادی لوگ بے شمار معاشی، سماجی اور صحت کے مسائل سے گزرتے ہیں. پوری دنیا کی ممالک کی حکومتیں معاشرے سے یعنی کہ منشیات کے خاتمے، عادت کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسے مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے ابھی بھی مزید کوششوں کی ضرورت ہے. یہ تبھی ممکن ہے اگر لوگ منشیات کے خطرات سے زیادہ باخبر ہو جائیں، انہیں ایک صحت مند اور بامعنی زندگی گزارنے کے لیے پختہ عزم کرنا چاہیے. اوکے اسٹوڈنٹس، سو یو must read it out again and again so you may have an idea about the actual translation of this chapter. Okay, you should keep in your mind that. So in your written task or written notes, inshallah, question answer and different exercises will be given to you. Okay, assalamu